اب کیا ہوگا؟ ظاہرہ فکرمندی سے بولی۔ تم پریشان مت ہو، فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا، مسز حمدانی نے اسے تسلی دی۔ دوسری طرف منزہ اور عمیر نے اپنے وکیل کو شاباشی دی تھی۔ میرا بیٹا سچا ہے، تبھی تو یہ سب ہوا۔ منزہ مسکرا کر بولی۔ سرور اور عمیر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرائے۔ یہ سارا جال ان دونوں کا بچایا ہوا تھا۔ انہوں نے ہسپتال کے ایک بندے کو ساتھ ملا کر جعلی رپورٹ بنوائی تھی اور ڈاکٹر کو پھنسایا تھا۔ زینب نے گیٹ کھولا تو سامنے موجود زوار اور عارفہ کو دیکھ کر اسے بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ اس وقت کا تو اسے انتظار تھا۔ پھوپھو ابھی بھی عارفہ کی طرف ہی تھی۔ وہ حاج آپس گئے ہیں، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ایک نظر زوار پہ ڈالی جس کی بائیں ٹانگ آدھی کٹی ہوئی تھی اور وہ لاٹھیوں کے سہارے کھڑا تھا۔ ہم تم سے ملنے آئے ہیں، ہمیں اندر نہیں بلاؤ گی؟ عارفہ نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کا اپنا گھر ہے، ضرور آئیں، لیکن مجھے آپ لوگوں سے بات نہیں کرنی، وہ گیٹ کے سامنے سے ہٹتے ہوئے بولی۔ عارفہ زوار کو سہارا دے کر گیٹ سے اندر لائی تھی۔ زوار کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اگر زینب نے اسے معاف نہیں کیا تو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ زینب نے پوچھا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کسی اجنبی سے مخاطب ہو۔ زینب پلیز ہماری بات سن لو، زوار نے منت کی تھی۔ عارفہ یہ تمہاری امی کا گھر ہے، اس لیے میں یہاں پہ خاطرداری کے لیے کھڑی ہوں، ورنہ مجھے آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اس نے عارفہ سے کہا۔ زینب مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے تمہارا اعتبار کرنے کے بجائے ظاہرہ کی بات پہ یقین کر لیا۔ زوار ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے لگتا تھا کہ ابا ظاہرہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جو یہ سب کچھ ہوا اس سے مجھے پکا یقین ہو گیا کہ ابا کو ظاہرہ سے ہی محبت تھی، اس لیے تو انہوں نے اس کی بات کا اعتبار کیا، اور جہاں تک بات ہے تمہاری تو تمہیں بھی مجھ سے زیادہ ظاہرہ پہ اعتبار تھا، تبھی تو میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ زینب تو کسی کے لیے کبھی اہم رہی ہی نہیں، اہم ہوتی تو آج ان حالات میں نہ ہوتی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی۔ نہیں، میرے لیے ظاہرہ سے بڑھ کر تم تھی۔ اس وقت میں اتنے شدید غصے میں تھا، اور جس طرح کے حالات تھے مجھے ظاہرہ کی بات پہ یقین آ گیا، اور ظاہرہ کے سچ بتانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں کس قدر غلط تھا، زوار تو کی لہجے میں بولا۔ عارفہ خاموشی سے دونوں بہن بھائی کی بات سن رہی تھی۔ اگر ظاہرہ واپس نہ آتی تو آپ لوگ کبھی معافی نہ مانگتے، آپ سے اچھا تو وہ حاج ہے جس نے ظاہرہ سے سچائی جانے بغیر میرا اعتبار کیا، زینب نے کہا۔ زوار نے اس بات پہ نظریں چرائی تھی۔ زینب ہم نے اپنی غلطی کی سزا پالی ہے، پلیز تم ہمیں معاف کر دو تاکہ یہ سزا ہمیں کچھ کم لگے۔ عارفہ شرمندگی سے بولی۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، میں جب فریاد کر رہی تھی تب کسی نے نہیں سنا، اور اب میرے کان بند ہو چکے ہیں، جاتے ہوئے گیٹ بند کر دینا، زینب نے عارفہ سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ کس قدر برا ہوں میں، اپنی بہن پہ اعتبار نہیں کیا، اور آج وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، زوار سر تامتے ہوئے بولا۔ زینب کتنی بدل گئی ہے، مجھے لگا وہ ہمیں معاف کر دے گی، عارفہ افسردگی سے بولی تھی۔ ہمارے رویے نے اسے ایسا بنایا ہے، آہ میری بہن، زوار افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے تو سوچ سوچ کے ہول اٹھ رہے ہیں کہ ہوگا کیا، وہ حاج تو بالکل میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، نسرین بیگم ہاتھ ملتے ہوئے بولی۔ امی آپ کہتی تھی آپ تو ظاہرہ کو قابو کر لیں گی، اور اب زینب کو قابو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، صادقہ نے ماں سے پوچھا۔ ظاہرہ کو تو میں ساس بہو کے ڈرامے کر کے قابو کر لیتی، پر زینب کا معاملہ اس کے برعکس ہے، پہلے ہم سب نے اس کو برا سمجھا اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن پھر حقیقت سامنے آ گئی، اب میں کوئی بھی سازش کروں گی تو میں ہی بری بنوں گی، نسرین بیگم نے اپنی پریشانی بتائی۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہے، زینب بہت بدل گئی ہے، میرے پاس ایک منصوبہ ہے، صادقہ نے کہا، اور ماں کے کان میں بتانے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ دوسری پیشی میں ہی عدالت عمر کے حق میں فیصلہ دے دے گی۔ ظاہرہ کے لہجے میں پریشانی نمایاں تھی۔ ڈاکٹر کو پھنسایا گیا ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا تب تک ہمیں کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا، وکیل احسن نے کہا۔ ہم اگر دوبارہ سے ٹیسٹ کروائیں تو؟ حمدانی صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ اب اگر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو بہت ویک ریزلٹ ہوگا، احسن نے کہا تھا۔ آپ کا موبائل کہاں ہے؟ اس میں عمیر کے میسیجز وغیرہ ہوں گے، حمدانی صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ موبائل تو عمیر کے پلیٹ میں ہی رہ گیا تھا، ظاہرہ نے جواب دیا۔ آپ نے میسنجر یا واٹس ایپ پہ کبھی بات کی تھی عمیر سے؟ احسن نے پوچھا۔ میں فیس بک بہت کم استعمال کرتی تھی کیونکہ اجازت نہیں تھی، شروع میں عمیر نے میسنجر پہ میسج کیے تھے، لیکن میں چونکہ کم استعمال کرتی تھی اس لیے اس نے نگین سے میرا فون نمبر لے لیا، اس کے بعد واٹس ایپ پہ ہی بات ہوتی تھی اور وہ میں ڈیلیٹ کر دیتی تھی، ظاہرہ نے کہا۔ آپ میسنجر کھولے اور ان میسیجز کا اسکرین شاٹ لے لے۔
تاکہ اگر اب خیال آنے پہ وہ اپنے میسج ڈیلیٹ کر دے تو ہمارے پاس کچھ تو ہو۔ احسن نے کہا، لیکن اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوگا کہ میں اس کے ساتھ ہی بھاگی تھی۔ زائرہ ہمدانی صاحب کے موبائل میں اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہوئے بولی، لیکن یہ ثابت ضرور ہوگا کہ عمیر تمہیں جانتا ہے۔ احسن نے کہا۔ زائرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ زینب اپنی نگرانی میں ملازمہ سے گھر کی صفائی کروا رہی تھی۔ وہاج نے پھپھو سے کہا تھا کہ وہ صفائی ستھرائی کے لیے ملازمہ رکھنا چاہتا ہے، تب پھپھو نے بنا کچھ کہے اپنی جاننے والی کو یہاں کام کرنے بھیج دیا تھا۔ خود وہ عرفہ کی طرف ہی تھی۔ وہاج اور وہ اب نارمل میاں بیوی کی طرح آپس میں بات چیت کرتے تھے، جس میں زیادہ کوشش وہاج کی ہی ہوتی تھی۔ وہ ابھی تک وہاج کو معاف ہی نہیں کر پائی تھی۔ فون بجا تو وہ اپنی سوچوں سے جاگی۔ اس نے دیکھا تو وہاج کا فون تھا۔ وہاج نے کچھ دن پہلے ہی اسے یہ موبائل لے کر دیا تھا۔ کیا کر رہی تھی؟ گھر سے تھوڑے دور بنے ہوٹل پہ گاڑی روکتے ہوئے وہاج نے پوچھا۔ ملازمہ دیر سے آئی ہے تو اس سے گھر کے کام کروا رہی تھی، اس نے جواب دیا۔ مجھے مس کر رہی تھی؟ وہاب نے مان بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ پتہ نہیں زینب کا دل کب پگھلے گا۔ آپ ابھی کھانا کھانے آئیں گے؟ زینب کے پاس وہاج کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہاں، تمہارے دل میں میرے لیے کبھی کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا؟ وہاج نے پوچھا تھا۔ وہاج میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو شوہر کی مارے کھائے، ان کی دی ہوئی ذلت سہے اور پھر اسی کے عشق میں مبتلا ہو جائے۔ زینب سنجیدگی سے بولی، جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا یہ انتظار شاید بہت لمبا ہو، لیکن میں انتظار کرتا رہوں گا۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ میں اب فون رکھتی ہوں، کھانا تیار کرنا ہے۔ زینب نے کہا، کھانا نہیں بنانا، میں بھی ہوٹل سے لا رہا ہوں، وہاج نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہاج کے فون بند کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں آئی تو سامنے بیٹھے مرسلین کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ مرسلین تم؟ زینب مرسلین کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیسی ہے آپ؟ مرسلین نے پوچھا۔ میں ٹھیک، تمہیں کوئی کام تھا؟ زینب نے پوچھا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ بھول گئی؟ مرسلین حیران ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے تمہیں نہیں بلایا۔ زینب نے بھی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اپنی نند کے نمبر سے آپ نے مجھے میسج نہیں کیا تھا؟ مرسلین نے پوچھا۔ میرے پاس اپنا موبائل ہے اور میں تمہیں کیوں میسج کروں گی؟ زینب نے کہا۔ تبھی صادقہ اور پھپھو کی آواز آئی تھی۔ ملازمہ بھی سامنے نہیں تھی۔ زینب کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ سازش کا جال بن چکا تھا۔ عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ زائرہ کٹہرے میں کڑی تھی۔ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ عمیر کے وکیل نے تیکھے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس بات کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، احسن نے کھڑے ہوتے ہوئے اعتراض کیا۔ جناب والا، اس سوال کا کیس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ میں کوئی فضول سوال نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ معزز عدالت کا وقت بہت قیمتی ہے۔ احسن مسکرا کر بولا۔ کارروائی آگے بڑھائی جائے، جج صاحب نے کہا۔ تو بتائیے مس زائرہ، وکیل نے دوبارہ سے پوچھا۔ میرے گھر سے بھاگنے کی وجہ سے وہ میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں، زائرہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ ہمدانی صاحب تو غالباً آپ کے بہنوئی کے باس ہے، تو جب آپ کی فیملی نے آپ کو چھوڑ دیا تو وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وکیل نے کہا۔ وہ دراصل زائرہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ اس سوال کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کی مدد کر رہے تو اس پہ کسی کو کیوں اعتراض ہے؟ احسن نے کھڑے ہوتے ہوئے اعتراض کیا۔ اس سوال کا کیس سے گہرا تعلق ہے جناب والا۔ ہمدانی صاحب عمیر کے والد عبید صاحب کے بزنس حریف ہے اور انہوں نے ہمیشہ عبید صاحب کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے اپنی بہن کا نام عمیر کے ساتھ لے کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب اس طرح کام نہ بنا تو یہ طریقہ اپنا لیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس شخص کے ہی اس لڑکی کے ساتھ تعلقات ہیں، وکیل سرور نے تیز لہجے میں کہتے ہوئے حدیں پار کی۔ ہمدانی صاحب نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایک نیک اور شریف انسان پہ الزام لگاتے ہوئے۔ میرے بہنوں یہ سچویشن سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ گئے اور عمیر کے والد بھی تو پیشی میں نہیں آئے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا بیٹا کیسا ہے اور دارا اتنا نہ گرے کہ پیر اٹھ نہ سکے۔ زائرہ غصے سے بولی۔ یہ سب سن کر اس کے دماغ کی نسیں پھول گئی تھی۔ عمیر کے والد ایک کاروباری شخص ہے، اس لیے وہ نہیں آئے۔ بہرحال میرے سوال مکمل ہو چکے ہیں اور یہ بھی واضح ہو گیا ہے یہ سب ایک شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہا ہے۔ سرور دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ جج صاحب، میں عمیر کو کٹہرے میں بلانا چاہوں گا، وکیل احسن نے کہا۔ تو اکیلی اس کے ساتھ گھر پہ کیا کر رہی ہے؟ صادقہ نے مرسلین کو دیکھتے ہوئے زینب سے کہا۔ میں اکیلی نہیں ہوں، ملازمہ بھی ہے، وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولی۔ ملازمہ تو کب سے صادقہ کی طرف ہے، نیمن ہوس ماری، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ نسرین بیگم زینب کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارتے ہوئے بولی۔ کیا کر رہی ہے آپ؟ اور ایسا کچھ نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہی ہے، مرسلین نسرین بیگم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زینب کو مار پڑے
اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب چالتی تیری یہ ہمت کی تو مجھے روکے، تو نکل ادھر سے۔ نسرین بیگم مرسلین کو باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی، تو بھی ساتھ ہی نکل۔ ساتھ کا ساکت کڑی زینب کو گھسیٹتے ہوئے بولی، خدا کا خوف نہ آیا تم دونوں کو؟ نسرین بیگم اب صحن میں کھڑے ہو کر زینب اور مرسلین پہ برس رہی تھی۔ پوپو خدا کا خوف کرے، آپ مجھ پہ اتنا گندا الزام لگا رہی ہے، زینب اونچی آواز میں چلائی تھی۔ گیٹ کھلا تھا تو محلے کی کچھ عورتیں بھی تماشا دیکھنے آ چکی تھی۔ مرسلین نے کرب سے آنکھیں بند کی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ زینب کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ زبان چلاتی ہے میرے آگے، ایک تو ہمارے پیچھے اپنے یار کو بلا لیا اور اوپر سے یہ سب کر رہی ہے۔ نسرین بیگم نے زینب کو دوسرا تھپڑ مارا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے بس کر دے، یہ ساری آپ کی اپنی سازش ہے اور الزام زینب پہ لگا رہی ہے۔ مرسلین نے دوبارہ سے نسرین بیگم کو روکا، دیکھے ذرا آپ لوگ کیسے یہ اس کی حمایت کر رہا ہے، ارے ہمارا تو اپنا ہی خون گندا ہے۔ صادقہ اپنے گال پیٹتے ہوئے بولی، ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ بھی ایسی ہے۔ دوسری بہن پہلے یار کے ساتھ بھاگ گئی اور کسی شریف آدمی پہ کیس کر دیا اور اس کے کرتوت، توبہ توبہ۔ محلے کی ایک عورت نخوت سے بولی، اب اچھا خاصا رش لگ چکا تھا۔ زینب نے افسوس سے سر ہلایا تھا، تبھی اس کی نظر گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے حاج پہ پڑی جو حیرت سے ہجوم کو دیکھ رہا تھا۔ زینب کا دل تیز تیز دھڑکا۔ اس سارے ہجوم کے سامنے جب وہ حاج اسے طلاق دے گا تو اس کے لیے مر جانے کا مقام ہوگا۔ جی تو عمیر عبید، آپ ظاہرہ نجیب کو نہیں جانتے؟ وکیل احسن نے عمیر سے پوچھا۔ نہیں، عمیر نے نبی میں سر ہلایا، کبھی دیکھا بھی نہیں۔ وکیل نے اگلا سوال کیا۔ اب کی بار عمیر نے صرف نبی میں سر ہلایا۔ جج صاحب، یہ ظاہرہ نجیب کا فیس بک اکاؤنٹ ہے اور اس میں عمیر عبید کے میسج موجود ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ احسن نے موبائل جج صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جہاں عمیر کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمکے وہاں عمیر کے وکیل نے سر تھاما۔ عمیر نے یہ سب اسے نہیں بتایا تھا، یہ اکاؤنٹ پیک ہوگا۔ عمیر جلدی سے بولا، آپ اپنا موبائل دکھائیے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ احسن چیلنج کرنے والے انداز میں بولا، جناب والا، میرا موکل موبائل کیوں دکھائے؟ موبائل میں پرسنل چیزیں ہوتی ہیں۔ سرور نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا، میں میسنجر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھوں گا، احسن نے کہا۔ عمیر نے جج صاحب کے حکم پہ موبائل وکیل کی طرف بڑھایا اور ایک نظر ظاہرہ کو دیکھا جو ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، احسن مسکرا کر بولا۔ اس بات پہ منزا نے حیرت سے عمیر کو دیکھا تھا۔ آپ کو عدالت کا وقت برباد کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، جج صاحب سخت لہجے میں بولے۔ بالکل جج صاحب، اس بات پہ عمیر عبید پہ جرمانہ لگنا چاہیے، لیکن یہ میسج اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ سب عمیر نے کیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی صرف دوستی ہو اور عبید صاحب اسی چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہوں۔ سرور نے پینترا بدلتے ہوئے نرمی سے کہا۔ عمیر کچھ پریشان ہوا کہ ماں باپ کو کیا جواب دے گا، جیسا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمیر عبید ایک جھوٹا شخص ہے اور یہ گناہ اس نے کیا ہے یا نہیں یہ بھی جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ احسن مضبوط لہجے میں بولا۔ جج صاحب نے یہ سن کر اگلی پیشی کا وقت دے دیا۔ عدالت سے واپسی پہ ظاہرہ خوش تھی کہ حالات کچھ تو اس کے حق میں ہوئے۔ دوسری طرف منزا عمیر سے سوال و جواب کر رہی تھی، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اسے جانتے تک نہیں ہو۔ منزا عمیر کو گورتے ہوئے بولی، وہ میری تو کئی لڑکیوں سے دوستی تھی تو شاید اس سے بھی ہو۔ عمیر کان کو جاتا ہوا بولا، تمہارے باپ کو یہ سب پتہ چلا تو تمہیں تو بعد میں کچھ کہیں گے، پہلے مجھے گھر سے نکالیں گے۔ منزا غصے سے بولی۔ عمیر نے چپ رہنے میں ہی غابیت سمجھی۔ وکیل نے ہنسی ناپسندیدگی سے عمیر کو دیکھا، جس کی وجہ سے وہ کیس ہار بھی سکتا تھا۔